الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند جم جم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا عربی یا مطلبی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یا نور اللہ، یا خلیل اللہ، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، جس نے جینا مرنا سکھا دیا، بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور سید سرورام حمی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم، زینت بزم کائنات، حسن کائنات، وجہ کائنات، مختار کل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان، آج کی گفتگو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اللہ اس چیز میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یعنی آج ہم سماعت کریں گے میرے نبی پاک جو کرتا پہنتے تھے، اس کرتے کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھ دی۔ میرے محبوب کی جو زلفیں تھیں، ان زلفوں کے اندر اللہ نے کتنا حسن اور کتنا کمال رکھا تھا۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یہ بات ہے، باپ بھی اللہ کا نبی ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ یہ بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ پوری سورہ یوسف اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، پوری سورت ہی حضرت یوسف کے نام پر اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں جب بھائیوں نے جدا کر دیا تھا، وہ ایک لمبا موضوع ہے، لمبی گفتگو ہے کہ واقعہ یوسف علیہ السلام، لیکن بات موضوع کے مناسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا رو رہے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی ہے۔ اب جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بیٹے کی یاد، بیٹے کی محبت، ظاہری بات اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، اور حضرت یوسف تو کمال ہی اللہ نے حسن دیا تھا، سبحان اللہ، عورتوں نے تو ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی فرقت میں، بیٹے کی محبت میں، جدائی میں دن رات آنسو بہاتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، آنکھوں سے نبینے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ پھر امتحان بھی لیتا ہے، کتنا بڑا امتحان آپ نے پاس کیا، پھر اللہ پاک نے آپ کو تخت پر بٹھایا۔ کہاں سے چلے وہ منڈیوں سے ہوتے ہوئے، کہاں سے کہاں، آخر کار ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر اللہ پاک نے وہ تخت عطا فرمایا۔ پھر وہی بھائی جو لے کر گئے تھے جس ارادے سے، آج وہی سوالی بن کر حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرا باپ ہے حضرت یعقوب، مجھے پتہ ہے وہ میری محبت میں بہت روتے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے، تو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ کہا کہ بھائیو یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف، کہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، اور یہ کرتا لے جا کر والد گرامی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا اور کہنا یہ کرتا حضرت یوسف نے بھیجا ہے، لہذا ابا جی اس کرتے کو اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں کے ساتھ ٹچ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ کرتا اللہ کے نبی کا ہے اور ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں۔ عرض کی بابا جان یہ کرتا آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگانا ہے، جو آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اس کرتے کی برکت سے اللہ آپ کو پھر سے بینائی عطا فرما دے گا۔ اور بیلیو گل سمجھن دی حضرت یوسف علیہ السلام کرتا پانت تے انہاں دے کرتے نال لوکاں نوں اکھاں لبن، تے میرے نبی تے حضرت یوسف دے بھی نبی نے، میرے نبی تے امام الانبیاء نے نا، ہاں جی سارے نبیاں دے سردار نے، تاجدار ختم نبوت دا سہرا اللہ پاک نے سائیاں دے سر تے رکھیا ہے۔ حضرت یوسف دے کرتے دی شان ہے تو میرے نبی دے کرتے دی کی شان ہوگی، سبحان اللہ۔ آئیے بخاری شریف
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81. حضرت صاحب فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا. جب میں بیمار ہوا نا تو میری خالہ جان مجھے حضور کی بارگاہ میں لے گئیں. جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. اللہ کرے گل نو سمجھ جاؤ. او ہاتھ جیدیاں رب قسماں چکے. حضرت صاحب فرماتے ہیں حضور نے میرے سر کے اوپر دست شفقت رکھا اور فرماتے ہیں حضور نے میرے واسطے برکت دی دعا بھی کی تھی. فرمایا صاحب اللہ تینوں برکتاں دے نال نوازے گا. وہ برکت کیوں نہ اتنے جتنے سائیاں دے ہاتھ لگ جان اتنے تو خیراں ہی ہو جاندیاں نے. حضور نے اس طرح سر کے اوپر ہاتھ بھی رکھا اور برکت کی دعا بھی فرمائی. اگلی جو بات ہے نا یہ توجہ طلب بات ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں پھر میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. اب جو اس برتن کے اندر پانی بچا تھا میں نے اس کو پی لیا. اصل بات یہ تھی جو حضور کا بچا ہوا پانی حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے وہ پانی پی لیا. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ادھر اللہ کے نبیوں کے کرتوں میں اتنی برکت ہے تو ادھر وہ پانی جس نے چہرہ مصطفیٰ کو چوما ہے جس کو حضور کے ہاتھ لگے ہیں وہ برتن جس برتن کو حضور کے ہاتھ لگ گئے ہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں لوگوں میں نے وہ پانی پی لیا. اس کے بعد حضرت صاحب فرماتے ہیں پھر میں سائیاں دے پیچھے کھلو گیا. بات یہی ہے ادب کی ہے بات عزت کی ہے بات احترام کی ہے. چھوٹے بچے پیچھے ہو جاؤ. حضرت صاحب فرماتے ہیں پھر میں وضو کا پانی پی کر جو پانی تھا وہ پی لیا. اب میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر. جب حضور سامنے کھڑے ہوئے نا تو حضور کی مہر نبوت سبحان اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس مہر نبوت کی زیارت کی. سبحان اللہ فرماتے ہیں کلیجے ٹھنڈ پڑ گئی. سبحان اللہ. ایک تو وہ میں نے پانی پیا تھا سکون مل گیا بیماری دور ہو گئی خیر ہو گئی. سائیاں نے دعا بھی کر چھڑی پانی بھی پی لیا سائیاں نے ہاتھ بھی رکھ چھڑیا تو نالے میں مہر نبوت بھی تک لی. ایک ٹائم دے وچ اتنا کچھ لب گیا تو میری بیماری پھر کدھر جانی سی. فرماندے مینوں سکون مل گیا جدوں میں اتنا کچھ تکیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2245 ہے. بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. جب ہم نے پڑھی یا سنی ہے ایک وکھرا ہی مزہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ایک بھائی نے کہا تھا کہ اس انداز سے بھی ہمیں چلو آج یہی انداز بالکل سادہ انداز سے تاکہ ہر بندہ اچھے طریقے سے بات کو سمجھ پائے. توجہ کے ساتھ بات سماعت کیجئے گا. اب ایک صحابیہ خاتون اس نے بڑے چاہ لاڈ کے ساتھ ایک چادر تیار کی جیسا ساڑھے کار پیر صاحب مانتا ہر مرید دی خواہش چندی میں سونا جا تحفہ پیش کرا ہاں سائیاں دی دعا لب جائے گی خیر ہو جائے گی. اب وہ صحابیہ خاتون انہوں نے بڑی خوبصورت چادر تیار کی ہاں جی بڑی محبت دے نال تحفہ تیار کیتا. تو تحفہ لے کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی عرض کی حضور یہ چادر کا تحفہ میں بڑی چاواں دے نال لے کے آئی ہوں. سبحان ہر گل بڑی قیمتی لوگو گل نو سننا گھر ہر جملے تے یہ محبت دی گل ہے. بندہ ویسے کسی نو شاید دینا تو کوئی گل نہیں لیکن تحفہ نبیہ دے امام نو دینا ہے کوئی عام دی گل تے نہیں نا. نبیہ دے سردار دی بارگاہ ایڈی وڈی بارگاہ اوتھے بندہ نظرانہ لے کے جا رہا ہے. خاتون نے آ کے عرض کیتی سونیا میں بڑی محبت دے نال بڑے چاواں تے بڑے لاڈا دے نال چادر دی میں تیاری کیتی ہے بڑا سونا سجا کے لے آئی ہے. سونیا اس چادر نو تحفہ میری طرفوں قبول کر لیا جے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں وہ چادر کا تحفہ قبول فرمایا. چادر ہے ہی بڑی سونی سی پاویں سونی نہ ہوندی آئی سونی جگہ تے گئی سی آئی اس موڈیاں تے گئی ہے جس موڈیاں دے بارے رب فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. لوگوں میرے مصطفیٰ کریم نے جب وہ چادر اس طرح اوڑی تو ایک صحابی ہیں حضرت سہل ان کا نام ہے. جب میرے محبوب نے وہ چادر اوڑی نا سرکار وہ چادر اوڑ کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے تو چادر ہور پھب گئی. میں پہلے لفظاں تے غور کرنا چادر ہور پھب گئی. سونا تو ہے ہی سونا ہے اتنے تو کوئی کمی ہے ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تے او نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سائیاں نے چادر اوڑی
حضرت سہل ہاتھ باندھ کرت کی حضور چادر بڑی سونی ہے. یا تے گل سمجھ جاندی کم سے کم سبحان اللہ تے آکھو نا. سبحان اللہ کہنا چاہیے, حق بھی بنتا ہے. یہ تو تھوڑا فائدہ میرا بھی فائدہ ہے. اللہ کا جنہ ذکر کر لیے لوگ کو یہی شیواں نال جانیاں نے, باقی ہر شاید دنیا دی دنیا طرح جانی ہے. اللہ رسول دا ذکر ہی کام آنا, جتے سارے نے چھڈ جانا اتنے محمد مصطفیٰ نے آ جانا. جدو اپنے پرائے نے منا مٹی دے تھلے پا کے لوگ دے پیچھے مڑ کے ویکھدے بھی نہیں, اور امام الانبیاء نے اتنے بھی آنا ہے. اس نبی دا ذکر انج سن محبت دے نال. حضرت سہل کہتے ہیں سونے چادر بڑی سونی ہے, سونے چادر بڑی سونی ہے. ہائے ہائے چادر واقعی بڑی سونی سی. لیکن اگلی گل جڑی سی نا, حضرت سہل نے کی سونے چادر بڑی سونی ہے, مینوں نہیں دے دیندے. ہائے ہائے سونے چادر بڑی پھبدی پئی ہے, سونے چادر بڑی سونی ہے, سونے چادر مینوں نہیں دے دیندے. تھانوں پتہ ہے میرے نبی کو کوئی منگے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اوے یہ تو وہ نبی ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. اور وہ تو دشمنوں کے بھی کام آتے تھے. اپنا غلام کوئی سوال کرے, حضور کسی کو خالی ہاتھ موڑتے نہیں ہیں, حضور کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اب حضرت سہل نے عرض کی حضور یہ چادر مجھے بہت سونی لگی ہے, حضور یہ چادر مجھے نہیں دے دیتے. حضور کمرے میں تشریف لے گئے. اب صحابہ اکرام نے کہا سہل تو چنگی نہیں کیتی, تینوں پتہ سائیاں نو چادر دی لوڑ بھی ایسی, تو سرکاراں نو لوڑ بھی سی چادر دی, ضرورت بھی ایسی, تحفہ بھی ہونے ہی آیا تازہ تازہ, تو سائیاں نے اوڑی ہے تو تو ہونے سوال کر لیا, تینوں منگنا نہیں سی چاہیے. تینوں یہ بھی پتہ ہے نبی پاک نے تینوں موڑنا بھی نہیں. یہ تو وہ در ہے جہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. سہل تو چنگی نہیں کیتی. حضرت سہل نے فرمایا بیلیو, یہ بخاری میں پڑھ رہے ہیں, حضرت سہل نے فرمایا بیلیو گل سنو, یہ مینوں بھی پتہ ہے سرکار نو چادر بڑی سونی لگی ہے, تو مینوں یہ بھی پتہ سائیاں نو ضرورت بھی ایسی, حاجت بھی ایسی اس چادر دی, پر میرے کو تو پوچھو نا میں کیوں منگی ہے. وہ میری تو دل دی گل پوچھو نا میں کیوں سوال کیتا ہے. میں ساریاں گلاں سمجھدا, مینوں سب کچھ پتہ ہے. ہونے تحفہ آیا ہے, سرکار نے پسند بھی فرمایا, تو سائیاں نو پھبیا بھی بہت ہے, پر میرے کو پوچھو میں یہ چادر کیوں منگی. فرمایا چل چل پیر بھائی تو ہی دس تو چادر کیوں منگی ہے. کہنے لگے تھانوں پتہ نہیں ہے وہ چادر ہے جنہیں سرکار دے جسم نے چوم لیا ہے. یہ وہ چادر ہے لوگوں جس نے سرکار کے سینے کو چوم لیا ہے, سرکار کے جسم عطر کے ساتھ یہ چادر ٹچ ہو چکی ہے. تو مجھ سے پوچھو یہ میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے اسی چادر میں کفن پہنایا جائے. فرمایا میں نے تو قبر کے لیے یہ سوال پوچھا ہے, سوال کیا ہے کہ وہ چادر ہوگی جب قبر میں جاؤں گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, جب سرکار کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تو وہی چادر ہوگی جس نبی کا سوال ہوگا. فرمایا میں اس لیے یہ چادر مانگی ہے لوگوں کہ یہ برکتوں والی چادر ہے, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پہ یہ عزت ملی ہے. کہا کہ لوگوں فرشتے بھی حیا کریں گے کہ اس چادر کے اندر جو لپٹا غلام آیا ہے جس چادر کو محمد عربی نے استعمال فرمایا. فرمایا میں نے اس لیے یہ سوال کیا ہے. اگلی حدیث مبارکہ امام الانبیاء کے غلاموں, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 948 ہے. جس مقام پر شیطان نو لتر مارے جاندے نے نا, کینکریاں ماری ہے, لتر میں اپنی زبان چاکے کینکریاں ماریاں جاندیاں نے شیطان نو. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو کینکریاں مارنے کے بعد حضور نے قربانی کی, قربانی کرنے کے بعد وہ سر کے بال پھر منڈوائے جاتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف سے حکم دیا حجام کو کہ دائیں طرف سے یہ زلف مبارکہ اتاری جائیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دائیں طرف سے بال اتارنے کا حکم دیا تو فرمایا ابو طلحہ نیڑے آ جا, ابو طلحہ نیڑے آ جا. اب ابو طلحہ کو سرکار نے بلایا, فرمایا ابو طلحہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. دائیں طرف سے سرکار نے زلفیں وہ اتاری, فرمایا کہ ابو طلحہ سنبھال کے رکھی یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا بائیں طرف سے, جب بائیں طرف سے وہ سرکار کی زلف مبارکہ اتارنے کا حکم دیا گیا, حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ ہمارے بال لے لو, یہ ہماری زلفیں لے لو. اور اگلے جو جملے سرکار نے فرمایا نا, مسلم شریف کے الفاظ, حضور فرماتے ہیں ابو طلحہ ان بالوں کو میرے غلاموں میں تقسیم کر دینا.
سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے۔ حضور کے غلام ہیں، حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ ہماری زلفیں لے جاؤ اور میرے غلاموں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1812 پر حضور کا یہ خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو حضور کے غلام حضور کے بالوں کا کتنا ادب کرتے تھے، مجھ سے پوچھو۔ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام اپنی زلف مبارکہ سنوارتے ہیں، حجام کو بلاتے ہیں، ادھر حجام حضور کی زلفوں کو سنوارتا ہے، ادھر صحابہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، غلام گھوم رہے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کا ہم ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں یہ انداز ہوتا تھا حضور کے غلاموں کا کہ آقا علیہ السلام کی زلف مبارکہ سے بھی اتنا پیار فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ موجم اوسط صفحہ نمبر 320 ہے، جلد نمبر 6 ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، اب جو وضو کا پانی بچ گیا حضور نے حکم نہیں دیا، جو وضو کا پانی بچ گیا غلاموں نے پی لیا، حضور نے حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں جاری کیا، جو بچا پانی تھا غلاموں نے پانی پی لیا۔ اب میرے نبی تو سارا کچھ دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا ویلیو کیوں پیتا ہے؟ حضور نے پھر پوچھ لیا غلاموں کیوں پیا ہے یہ پانی، ریزن وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں پانی پیا ہے؟ اب غلام کہتے ہیں حضور اسی تھوڑی محبت سے عمل کیتا ہے۔ اب اس مقام پر معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے حضور نے جو خوبصورت پیغام دیا، فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہاری محبت ہے لیکن میں تمہیں اور وظیفہ بتانے لگا ہوں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ اس جگہ پر حضور نے پوری امت کو پیغام دیا کہ جب میری محبت کا دم بھرتے ہو مسلمانوں پھر کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ فرمایا امانت جس طرح تمہارے پاس رکھی جائے اسی طرح واپس لٹانی بھی ہے۔ دوسرا فرمایا ہمیشہ سچ بولنا، یہ مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کو پیغام دے رہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ دوسرا فرمایا غلاموں جو تمہارا پڑوسی ہے نا، تمہارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا تمہارا حسن سلوک اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، یہ ہے فرمایا اگر تم محبت رسول کا دم بھرتے ہو۔ پھر ان چیزوں کا فرمایا تمہیں خیال بھی رکھنا ہوگا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579 سیدنا فاروق اعظم حجر اسود جنہوں نے نظارہ کیا ہے، بزرگ دیکھ کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو بوسہ بھی دیا ہو۔ حجر اسود جو بھی غلام جاتا ہے ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے بھائی جب یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا بالکل چٹا تھا، بالکل وائٹ تھا، سفید تھا، اب اس کی رنگت چینج ہوگی، لوگوں کے گناہوں کو چوس رہا ہے، لوگوں کی خطاؤں کو اپنی طرف لے رہا ہے، لیکن وہ حجر اسود سیدنا فاروق اعظم اس حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں، کہا کہ اے حجر اسود تجھے میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے نہیں تجھے چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، مجھ سے پوچھ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی تجھے چوم گئے ہیں۔ فرمایا میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں تجھے بوسے دے رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے بوسے دیے ہیں۔ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی حضرت عبیدہ کے ساتھ، حضرت عبیدہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابن سیرین بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبیدہ کے ساتھ امام ابن سیرین کی گفتگو ہوئی، امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اے عبیدہ تینوں پتہ ہے ساڈے کول سرکار دیاں زلفاں دے وال نے، ساڈے کول سرکار دیاں زلفاں دے وال نے، تے تینوں پتہ ہے سانو حضرت انس سے کولوں لبے نے، یہ سانو حضرت انس سے کولوں سرکار دیاں زلفاں دے کچھ بال لبے نے۔ اللہ اکبر، حضرت عبیدہ تڑپ گئے، ہائے ہائے، کہنے لگے امام ابن سیرین تو بڑی وڈی دولت لب گئی ہے، سرکار کی زلفوں کے بال تمہارے پاس ہیں۔ اب حضرت عبیدہ کا عشق دیکھیے، محبت دیکھیے، صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبیدہ کہنے لگے اے ابن سیرین خدا کی قسم اگر مجھے نبی کی زلفوں کا ایک بال بھی مل جائے،
اگر مجھے حضور کی زلفوں کا ایک بال بھی مل جاتا، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، سب سے بڑی دولت جس کے پاس محمد عربی کی زلفوں کا بال آ گیا، فرمایا اگر میرے پاس ہی ہوتا تو دنیا و ما فیہا، ہر شے سے بڑھ کر مجھے یہ حضور کی زلفوں کا بال عزیز ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، حضرت سلمہ فرماتی ہیں ایک دن پتہ کیا ہوا، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں لوگوں ایک دن میرے کو امام حسن پاک آ گئے، گل بڑی محبت دی، امام حسن پاک میرے نبی دے نور عین سرکار دے جگر دے ٹکڑے، امام حسن دوڑدے دوڑدے آئے تو کلے امام حسن نہیں آئے بلکہ نال حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے، نال امام جعفر کے لخت جگر بھی آئے، تینوں ہستیاں بڑی شان والی ہیں۔ امام حسن کا تو اپنا ہی مقام ہے، حضرت امام حسن دوڑتے دوڑتے آئے، حضرت سلمہ فرماتی ہے میرے پاس آ کر پتہ بچوں نے کیا ڈیمانڈ کی، اماں سانو بھی وہی کھانا پکا کے کھلا جڑا نبی پاک نو کھلاندی رہی ہیں۔ لوگوں محبت دیکھو، تربیت دیکھو بچوں کی، بچپن میں کتنی اچھی ڈیمانڈ کہ ہم بھی وہی کھائیں گے جو ہمارے نبی نے کھایا ہے، ہم بھی ان چیزوں کو فالو کریں گے جو محمد عربی ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں لوگوں، مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1641 ہے۔ اب میں حضور کے کرتے کی بات کرنے لگا ہوں، پہلے میں نے قرآن کے اندر حضرت یوسف کے کرتے کی بات کی ہے، اب میں اپنے نبی کے کرتے کی بات کروں گا۔ وہ اپنے نبی دے کرتے تھے کیا چھوٹو سبحان اللہ، حضور کے جبے مبارکہ کی بات آ گئی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں ہمارے پاس حضور کا جبہ مبارکہ تھا، وہ جبہ جو پہلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتا تھا، فرماتی ہیں ان کے انتقال کے بعد میرے پاس پہنچا، فرماتی ہیں ہمارا پتہ وظیفہ کیا ہوتا تھا، ہمارا پتہ انداز کیا ہوتا تھا، کوئی صحابی بیمار ہو جاتا، کوئی غلام بیمار ہو جاتا تو وہ کیا کرتے اس گھر کے اندر آ جاتے جہاں جبہ مبارکہ ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا اس جبے مبارکہ کو پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا، پھر اس پانی کو جو بھی پیتا تھا اللہ شفا عطا کر دیتا تھا۔ فرمایا یہ حضور کے جبے مبارکہ کا کمال تھا، وہ داری دار جبہ تھا، بڑا ہی خوبصورت جبہ تھا، میرے نبی کی ہر شے سونی ہے، حضور کا وہ جبہ مبارکہ تھا۔ اب فرماتے جو بھی وہ پانی پیتا تھا اللہ پاک اس کو برکتوں سے نوازتا تھا، اللہ پاک اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا تھا۔ آخری بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ تو نہیں نہ سکتا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے اوپر باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، بھائی جو موت لکھی ہے نا جہاں لکھی ہے وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ حضرت خالد بن ولید وہ خوش نصیب صحابی ہیں جسم پر زخم تھے، لیکن دوران جنگ چاہتے تھے مجھے شہادت کا رتبہ ملے لیکن نصیب نہ ہوا، اگر ٹوٹ جاتے تو لوگوں نے تو بات کرنی تھی نا، رب کی تلوار کو توڑ دیا گیا۔ فرمایا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں قاضی عیاض الشفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619 پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے، دوران جنگ آپ کی جو ٹوپی تھی نا وہ زمین پر گر گئی، جب زمین پر گر گئی نا خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو روک دیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت خالد بن ولید اس طرف لپکے جس طرف وہ ٹوپی گری ہوئی تھی۔ اب جب جنگ کے بعد اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی، اب جنگ کے بعد جو آپ کے مجاہدین تھے ساتھ انہوں نے سوال کیا حضرت انہیں بندے شہید ہو گئے، ہو سکتا تھانوں بھی نقصان پہنچ جاندہ، تسی ایک ٹوپی دے پیچھے انہا کچھ کیتا، اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، ٹوپی وچ کیڑی خاص گل ہے؟ آخر اس ٹوپی میں کیا کمال تھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آپ اس ٹوپی کی طرف دوڑ پڑے، اتنے بندے بھی شہید ہو گئے، آخر اس ٹوپی کے اندر وجہ کیا تھی، کیوں آپ نے ایسے کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا لوگوں میں اپنے لیے نہیں دوڑا، میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، میں تو اس لیے اس ٹوپی کی طرف دوڑا تھا کہ ٹوپی زمین پر گر گئی تھی، میں اس لیے دوڑا تھا کہیں یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے، یہ ٹوپی کسی مشرک کے ہاتھ نہ لگ جائے، وہ نہ جانے اس ٹوپی کے ساتھ کیا کرے گا۔ لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے اس ٹوپی کے اندر میرے نبی کی زلفوں کے 2 بال تھے۔
فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں ٹوپی کے لیے بھاگا تھا؟ نہیں نہیں لوگوں، میں محمد عربی کے بالوں کے لیے بھاگا تھا، محمد عربی کی زلفوں کا حیا کرتے ہوئے کہ اس ٹوپی کی برکت ہے۔ فرمایا میں بڑی تیزی سے تلوار چلاتا ہوں، ہر جنگ کے اندر جاتا ہوں، لوگوں میری بہادری کی وجہ سے مجھے فتح نہیں ملتی، میری مہارت کی وجہ سے مجھے، میری طاقت کی وجہ سے، میرے حربے، میرے تجربات کی وجہ سے مجھے فتح نہیں ملتی، خدا کی قسم فتح جب بھی ملتی اس ٹوپی کے صدقے ملتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا، اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔